العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ معزز سامعین حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے نماز میں خشوع کرنا، کیونکہ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ محض وضو کر کے کھڑے ہو جانا اور چند رکعات پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے جب تک ہم اپنے دل و دماغ سے اور مکمل خشوع کے ساتھ نماز نہ پڑھیں۔ خشوع کا مطلب کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، بندے کا بے حیثیت ہونا، چھوٹا ہونا، ڈرنا، کسی کے تابع ہونا، مطیع اور فرما بردار ہونا، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر ہیں۔ اور جو ہم بولتے ہیں نماز میں خشوع خضوع کرنا، خضوع کا معنی بھی ملتا ہے خشوع کے ساتھ، تو یہ نماز کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اپنے آپ کو بے حیثیت، بالکل چھوٹا اور عاجز، مطیع، فرما بردار ہو کر بندہ یہ سمجھے کہ اللہ کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوں، ناچیز ہوں، بے نام ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہے نماز پڑھنے کے لیے، کبھی دائیں ہلتا ہے، کبھی بائیں ہوتا ہے، کبھی اپنے کپڑوں کو لپیٹتا ہے، کبھی کھولتا ہے، کبھی دائیں پہلو پہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی بائیں پہلو پہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی اوپر دیکھتا ہے، کبھی نیچے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، اور کبھی مختلف خیالات اس کے دل میں آ رہے ہیں، اپنے بزنس کے بارے میں سوچ رہا ہے، یا جو کچھ یہ کرتا آ رہا تھا نماز کی طرف یا جس طرف جا رہا ہے وہ کچھ سوچ رہا ہے، تو ایسی نمازیں بجائے ثواب کے ہمارے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 45 میں فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز کی جو ادائیگی ہے صحیح طریقے سے، یہ بہت بھاری ہے، بڑی گراں ہے، مشکل ہے، سوائے خشوع کرنے والوں کے۔ یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ جو خشوع کرنے والا ہے نماز کے اندر، اس کی مکمل توجہ اللہ کی طرف ہے، اور ایسے کھڑا ہے جیسے کوئی درخت ہے،
نگاہ سجدے کی جگہ پہ ہے اور کوئی اس کو خیال نہیں ہے کہ میرے کپڑے کدھر ہیں، میرے بال کدھر ہیں، میری ٹوپی کدھر ہے، مجھے گرمی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی، مجھے پنکھے کی ضرورت ہے، کسی چیز، صرف اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے اور وہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کو کوئی کسی چیز کی فکر نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ تم نماز قائم کرو مجھے یاد رکھنے کے لیے۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کا مقصد ہے اللہ کی یاد، غفلت کو دور کرنا۔ اب اگر کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہوا اور اس کا دھیان تو مختلف چیزوں میں تھا، اب وہ کیسے اللہ کو یاد کر سکتا ہے؟ اللہ کی یاد اور غفلت سے نماز پڑھنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم غفلت کو چھوڑیں گے اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو پھر ہم اللہ کی یاد کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں ہیں، رب کو یاد کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہماری نماز میں ہم خضوع کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، غافل ہیں، تو پھر اس میں اللہ کی یاد بھی نہیں ہے اور نماز پڑھنے کا جو مقصد تھا اللہ کو یاد کرنا وہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کی یاد وہ خضوع میں ہے، تو نماز پڑھنے کا مقصد رب کی یاد تھی جو ہم نے خضوع کو چھوڑ کر غفلت اختیار کی اور اللہ کی یاد ختم ہو گئی۔ ایسے ہی تیسری جگہ پہ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر جو درمیانی نماز ہے وسطی یعنی عصر کی نماز، بڑی اہمیت ہے اس کی۔ اسی لیے تو صحیح بخاری حدیث نمبر 553 میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو یقیناً اس کے اعمال برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری نمازوں کی حفاظت کرو، کیا مطلب؟ کہ نمازوں کو ٹائم پہ سنت کے مطابق پڑھو اور وقوموا للہ قانتین، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔ یعنی نمازوں کی حفاظت کا کہنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو پھر غفلت نہ ہو، خیالات نہ ہوں، مختلف اس میں کام نہ ہوں، بلکہ عاجزی، انکساری، خضوع ہو تو پھر وہ نماز ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قانتین کا مطلب ہے خاشعین، خشوع کے ساتھ۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خضوع والی، عاجزی اور انکساری والی نماز پڑھیں تو وہ کون سی نماز ہے؟ اب تو نمازیں بھی بہت ساری ہیں، بہت ساری نمازیں ہیں نا، کوئی جعفری ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی اور بھی شاید۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 631 صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ فرما نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی جو نماز ہے وہی صحیح نماز، طریقہ بھی وہ صحیح ہے اور وہی اللہ کے ہاں قابل قبول نماز ہے جو صحیح احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو چوتھی جگہ پہ پارہ نمبر 30 سورۃ الماعون، سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بڑی ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، یعنی ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ کون سے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز تو پڑھتے ہیں، سہا یسہو سہون اسم فاعل ہے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ الذین هم یراؤون، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوا کرتے ہیں اپنی نماز کے اندر، غافل ہیں اپنی نماز سے۔ تو جو نمازی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن الذین هم عن صلاتهم ساہون، غافل ہے اور یراؤون، دکھاوا کر رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ نماز نہیں ہے جو نماز پڑھنے سے اللہ تعالی ہماری نجات اور بخشش کریں گے اور ہمیں جنت عطا فرمائیں گے، بلکہ یہ تو تباہ و برباد کرنے والی نماز ہے۔ اب کون نماز میں غافل ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے جو خشوع خضوع کے بغیر پڑھ رہا ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو منافقین کی نماز ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق جب نماز کی طرف آتے تھے تو بڑی سستی کے ساتھ اور لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اب یہ جو خشوع خضوع ہے نا، اس کا تعلق تو دل سے ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان نماز میں کھڑا ہوا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، بڑا اچھا رکوع سجدہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن یہ تو اوپر اوپر ہے نا، دل میں تو نہیں ہے۔ جب دل کے اندر بھی وہی ہے اور جو کچھ کر رہا ہے باہر بھی وہی نظر آ رہا ہے، تو پھر یہ خشوع خضوع ہے اور پھر یہ دکھاوا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ایسی نماز پڑھنی چاہیے کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، ہمارا خیال یہی ہو کہ ہم صرف اپنے اللہ کے سامنے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، کوئی ہمیں اچھا کہے گا برا کہے گا، کسی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور یہ جو نماز میں خشوع خضوع ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سنن ترمذی کے اندر اور المستدرک علی الصحیحین کے اندر حدیث نمبر 338 اور سنن الدارمی کے اندر حدیث نمبر 308، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جائے گی، جو ختم کر دی جائے گی، جس کو اٹھا لیا جائے گا، وہ ہے نماز میں خشوع خضوع کرنا۔ یعنی نمازیں تو باقی رہیں گی اس امت کے اندر، لیکن اس میں خشوع خضوع نہیں ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب کوئی جماعت کو پائے گا دیکھے گا تو ایسے لوگ ہوں گے نماز پڑھنے والے کہ کوئی بھی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا نظر نہیں آئے گا۔ کیا وہ دور آ تو نہیں چکا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کتنے ایسے نمازی ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں،
با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا مکمل دھیان اللہ کی طرف ہے۔ اب تو نمازیں بھی فرضی ہو گئی ہیں، ہر بندے کو جلتی ہے اور اتنی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں، کچھ ٹائم سے لیٹ پڑھ رہے ہیں، کچھ تیزی سے پڑھ رہے ہیں۔ اور حدیث میں اس کی مثال ہے جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے نا۔ اور صحیح بخاری کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب اس نے تو 3 دفعہ پڑھی تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو 3 دفعہ پڑھی ہے۔ مطلب کیا تھا کہ نماز وہ پڑھ رہا تھا، لیکن وہ اتنی تیزی سے پڑھ رہا تھا کہ نہ وہ رکوع مکمل کر رہا تھا اور نہ سجدہ اور نہ قیام، کچھ بھی نہیں، بس تیزی تیزی سے۔ اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنی جلدی نماز پڑھتے ہیں کہ بالکل ابھی سجدے میں گئے ہیں تو فوراً اٹھ گئے، 2 سجدوں کے درمیان ابھی صحیح بیٹھے بھی نہیں ہیں، کچھ تو ابھی اوپر اٹھ رہے ہوتے تو فوراً پھر سجدے میں۔ تو ایسی نمازیں تو کوئی نمازیں نہیں ہیں نا، کہ تو وہ نمازیں ہیں جو بغیر توجہ کے، بغیر دھیان کے، بڑی جلدی سے پڑھی جانے والی نمازیں ہیں۔ تو اس لیے نمازیں دھیان سے پڑھنی چاہیے ہمیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اس امت سے جس چیز کو اٹھا لیا جائے گا وہ خشوع ہے، یعنی نمازیں ہوں گی لیکن خشوع خضوع کے ساتھ نہیں ہوں گی۔ بہت سے لوگ ہیں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اپنی نمازوں میں اپنے بزنس کا حساب لگا رہے ہیں اور بزنس کے اندر گم ہوئے ہیں۔ تو سنن نبی داود حدیث نمبر 796 ان عمار رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرجل لینصرف وما کتب له الا عشر صلاتی۔ اب دیکھیں، جتنا نماز میں خشوع ہوگا اتنا اس کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی بندہ صحیح خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اتنا اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اور کچھ ایسے ہیں جو بغیر خشوع خضوع کے پڑھ رہے ہیں، ان کو بجائے ثواب کے گناہ ملے گا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ان الرجل لینصرف، کہ جب بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو فارغ ہونے والوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو 10واں حصہ ثواب کا ملتا ہے نماز میں سے، یعنی کہ نماز اس نے پوری پڑھی ہے، فرائض بھی پڑھے ہیں، سنتیں بھی پڑھی ہیں، نماز پوری پڑھی ہے، لیکن اس کو 10واں حصہ ملا ہے۔ کچھ ایسے ہیں آپ نے فرمایا کہ نماز پوری پڑھی، 9واں حصہ ملا۔ کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو 8واں حصہ ملتا ہے ثواب۔ کچھ ایسے ہیں جن کو 7واں حصہ ملتا ہے۔ ایسے گنتے گنتے آپ نے فرمایا کچھ ایسے ہیں جن کو 6واں، 5واں، 4تھا، تیسرا، دوسرا، یعنی نصف حصہ ملتا ہے۔ اب یہ کتنی پریشانی والی بات ہے کہ بندہ نماز پڑھے اور اس کو آدھی نماز کا ثواب ملے، کیا فائدہ؟ اور وہ بھی ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں اور 10واں حصہ ان کو صرف ملا ہے ثواب کا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ خشوع خضوع کے بغیر نماز ہے۔ اب اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صرف ظاہری نماز کے لیے کھڑے ہو جانا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر وضو کر کے
ظاہری مصلی پہ کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور جماعت جوائن کر لے اور تعداد پوری کر لے اس کو مکمل ثواب مل جائے، یہ نہیں ہے۔ دیکھا جائے گا، اس کے وضو کو دیکھا جائے گا، کھڑے ہونے کو دیکھا جائے گا، دل کی کیفیت کو دیکھا جائے گا، اور کس نیت سے، کتنی عاجزی سے نماز پڑھ رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا، پھر اس کے بعد ثواب لکھا جائے گا کہ اس کو کیا ملنے والا ہے۔ اور جو لوگ نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ نماز میں خشوع خضوع کرنا یہی اصل میں کامیابی ہے، یہی اصل میں جنت میں جانا ہے، کیونکہ کامیابی وہی ہے نا جو جنت میں چلا گیا۔ تو پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یقیناً ایسے مومن کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ آیت کتنی واضح دلیل ہے کہ ہر وہ نماز جو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جائے وہ سراسر کامیابی ہے، سراسر نجات ہے، سراسر فلاح ہے، اس میں کوئی ناکامی نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا جنت الفردوس کا مستحق بنتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ یہی لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اب دیکھیں، وہ بھی نمازی ہیں جن کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، اور وہ بھی نمازی ہیں جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے، اور اسی عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن ان کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ اور یہ جنت الفردوس وہ جنت ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی کے عرش کے سب سے قریب ہے، اور جنتوں میں سے سب سے بڑا، سب سے خوبصورت، سب سے حسین جنت ہے۔ کیوں مل رہا ہے؟ نماز میں خشوع خضوع کرنے کی وجہ سے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 234، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبل علیہا بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ۔ کتنا زبردست رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان جو وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو جب نماز کے لیے جاتے ہیں سردی اور گرمی کے ڈر سے وہ پورا مکمل وضو ہی نہیں کر پاتے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت جب بلائی جائے گی تو وضو کی وجہ سے ان کے جو وضو والے اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، غرم محجلین، پاؤں، ہاتھ، چہرہ، پیشانی چمک رہی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑے اچھے طریقے سے وضو کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے کہ اس چمک کو زیادہ کرے تو اس کو کرنا چاہیے۔ اب نماز کے لیے
ایسی نماز جو اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وضو اچھا ہونا چاہیے۔ اب جنت کن کے لیے واجب ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ جو مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے، اچھا وضو کیا کرو، بار بار 3 دفعہ اعضاء کو دھونا اور اچھے طریقے سے اور احتیاط کے ساتھ کہ کہیں کچھ حصہ خشک نہ رہ جائے۔ فرمایا اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے، لیکن کیسے؟ اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے خشوع خضوع کے ساتھ اس کا چہرہ اور اس کا دل وہ بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور پھر یہ نماز پڑھتا ہے۔ وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ شرط کیا ہے؟ اچھے طریقے سے وضو اور اپنا چہرہ اور اپنا دل اللہ کی طرف پورے دھیان کے ساتھ کر کے جب 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ جنت واجب کر دیتے۔ وگرنہ بہت سے نمازیں پڑھنے والے ہیں جن کے وضو بھی ادھورے ہوتے ہیں، جن کی نمازیں بھی ادھوری ہوتی ہیں، اور نہ جانے ان کے وضو اور ان کی نمازیں ان کا کیا بنتا ہے۔ پھر یہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، تو یہ تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور 2 نمبریاں بھی کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ نمازوں کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے، اور جس خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھنا چاہیے ویسے پڑھ نہیں رہا، اسی لیے وہ نماز برائی سے نہیں روک رہی، وگرنہ نماز تو روکتی ہے۔ جو انسان صحیح خشوع خضوع کے ساتھ نماز نبوی ادا کرتا ہے تو ضرور اس کی نماز اسے برائی اور بے حیائی سے روکتی۔ اور صحیح مسلم حدیث نمبر 228، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم تحضره صلاة مکتوبہ فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، جب نماز کا ٹائم ہو، فرضی نماز کا ٹائم ہوا، اس نے اچھے طریقے سے وضو بنایا اور پھر نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ اس کے رکوع، سجود، قیام مکمل صحیح درستگی کے ساتھ کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ نماز اس کے ان گناہوں کا کفارہ ہے جو پہلے کر کے آ چکا ہے۔ یہ پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ شرط کیا ہے؟ اچھے طریقے سے وضو کرنا اور خشوع خضوع کے ساتھ رکوع و سجود کو مکمل کر کے پڑھنا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں سوائے کبیرہ کے، جو کبائر ہیں، شراب پینا، زنا کرنا، یہ نہیں۔ صغیرہ سارے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ کب تک؟ وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّ، ساری زندگی کے لیے اللہ نے یہ آفر دے دی ہے اس کو کہ جب تک یہ اچھے طریقے سے وضو کر کے
خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے رہیں گے۔ تو یہ کتنا زبردست پیکج ہے ہمارے لیے۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 159 یہ بھی اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ نحو وضوء ھذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب بڑی زبردست بات کی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا جو وضو کرتا ہے، کون سا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وضو، یعنی وضو بھی وہی قابل قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو جیسا ہے، کوئی اور نہیں۔ فرمایا کہ جو وضو ایسے کرتا ہے جیسے میں نے کیا، پھر 2 رکعات نماز پڑھتا ہے اور اس نماز کے اندر اپنے آپ سے باتیں نہیں کرتا۔ اب یہ کتنا زبردست نقطہ بتایا ہے آپ نے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ نماز کے لیے کھڑا ہوا، دل میں خیالات گھوم رہے ہیں کہ تو ادھر سے آیا ہے، ادھر جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کیا ہے، اب جا کے یہ کرے گا، یہ اپنے آپ سے باتیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں اپنے آپ سے باتیں نہیں کرتا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور اپنے آپ سے باتیں نہ کرنے کا مطلب خشوع خضوع ہے۔ کیونکہ جب اپنے آپ سے باتیں کرے گا خشوع خضوع ختم ہو جائے گا، جب خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کا مطلب ہے اپنے آپ سے پھر باتیں نہیں کرے گا۔ 2 ہی چیزیں ہیں، دونوں میں سے ایک ہو سکتی ہے بیک وقت۔ آگے آپ فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے جتنے گناہ ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ کب معاف ہوں گے؟ جب خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں کے ساتھ بخشش کا بھی وعدہ ہے، یعنی اگر ہم خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں بخش دوں گا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 425 آپ نے فرمایا 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں۔ کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس پر؟ بندوں پر۔ اور بڑی سخت وعید ہے صحیح مسلم میں، رسول اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے مسلم کے اندر کہ مسلمان مشرک اور کافر کے درمیان سب سے بڑا فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ اور صحابہ کرام مسند احمد میں کہ نماز چھوڑنے والے کو سارے گناہوں میں سے نماز چھوڑنے والے کو، نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے، یعنی اتنا بھیانک گناہ ہے یہ نماز چھوڑنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہے۔ تو نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں بندوں کے اوپر۔ اب من احسن وضوءہن، جو نماز پڑھنے کے لیے اچھا وضو کرے گا اور پھر نماز پڑھے گا، اس کے ٹائم کے اوپر فریضے کو پورا کرنے کے لیے اس نے وضو بھی اچھا کیا، نماز کا ٹائم آ گیا، ٹائم کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کاروبار میں لگا ہوا ہے اور نماز کا ٹائم جا رہا ہے اور پھر جلدی سے بھاگتا ہے اور
تیزی سے نماز پڑھتا ہے، بس کہتا ہے کہ بوجھ ہی اتارا ہے، قبول ہوئی ہے کہ نہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ٹائم کے اوپر اچھا وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، خشوع خضوع کے ساتھ صحیح رکوع کرتا ہے، اطمینان کے ساتھ توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر یہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ اب خشوع خضوع کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا علامت ہے اس کی، کون سی نشانی ہے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بندہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے؟ اب کچھ لوگ ایسے ہیں، ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں نا نماز میں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ انسان کھڑا ہے یا کوئی درخت ہے، اتنی خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے۔ اور کچھ تو نماز میں کھیلنے کودنے کے سوا ان کو کوئی کام نہیں ہوتا، اور اگر ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے تو وہ سوچ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم تھا نماز پڑھنے کا، کیا کیفیت ہے خشوع خضوع کی۔ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی ولجوفہ عدید۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں حالت کیا تھی، قرات کر رہے تھے، رو رہے تھے، عالم یہ تھا کہ ایسے آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، یعنی اتنے ڈر کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے کہ دیکھنے والے کو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ایک ہنڈیا ابل رہی ہوتی ہے، اور جب اس میں کوئی چیز بوائل ہوتی ہے تو اس کی آواز آتی ہے، ایسے ہی ڈر کی وجہ سے آواز آ رہی تھی۔ یہ ہے خشوع خضوع، جو نماز مکمل دھیان کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اور خشوع خضوع تو بہت ضروری ہے، شریعت نے ہر اس چیز کو دور کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں جس کے ذریعے خشوع خضوع میں فرق پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ کون سی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ہوں گی تو خشوع خضوع ختم ہو جائے گا، ان سے ہم نے بچنا ہے۔ پہلے نمبر پہ صحیح مسلم حدیث نمبر 560، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کھانا موجود ہو اور تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے تو پھر نماز نہ پڑھو۔ کیوں؟ دیکھیں کتنا بڑا نقطہ ہے اس میں۔ کھانا موجود ہوگا، بھوک لگی ہوئی ہے، تو بندے نے نماز شروع کر دی، اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نماز کے اندر کھانے کا خیال نہ آئے، تو فرمایا نماز کو لیٹ کر دو، لیکن ایسی نماز پڑھو جس میں خشوع خضوع ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا موجود ہے، پھر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے۔ کیوں؟ جب کھانا کھا کے ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو پھر انشاءاللہ ہم صحیح خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہیں محسوس ہو رہا ہے تمہارے پیٹ کے اندر کچھ گیس ہے، کوئی گڑبڑ ہے، تم نے پیشاب کرنا ہے، قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، تو یہ مت سوچو کہ ارے ٹائم تو اوپر ہو رہا ہے اور جماعت جا رہی ہے، ایک رکعت گزر گئی ہے، 3 باقی ہیں، اب تم کیا کرتے ہو؟ جلدی جلدی سے وضو کیا اور جا کے نماز میں کھڑا ہو گیا۔
اب نماز میں کھڑا ہے، جماعت ہو رہی ہے، کیسی نماز پڑھ رہا ہے کہ پیٹ میں بار بار گڑبڑ ہو رہی ہے، بار بار گیس بن رہا ہے، پریشان ہے، پیشاب نے زور دیا ہوا ہے، لیکن دل میں کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ رکعت پوری کر لوں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس نماز کا۔ یعنی یہ ایسے ہے جیسے آپ نے با جماعت پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم ایسی اضطراری حالت میں ہو تو پھر جماعت چھوڑ دو، پہلے واش روم جاؤ، اچھے طریقے سے فارغ ہو جاؤ، پھر اچھے طریقے سے وضو بناؤ، اس کے بعد اللہ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تاکہ پھر تمہارے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ بنے، اچھے طریقے سے تم نماز پڑھ سکو۔ اور صحیح مسلم حدیث نمبر 786 میں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نعس احدکم فی الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہیں نیند آ رہی ہو نا، بہت نیند کا غلبہ ہے، بندہ بڑا تھکا ہوا، اتنا غلبہ ہے کہ بالکل ہوش میں نہیں ہے، اب نماز بھی پڑھنی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں نیند کا غلبہ ہو تو پھر نماز نہ پڑھو، پہلے سو لو، اپنی نیند پوری کر لو، پھر تب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ جب نیند بالکل چلی جائے تم سے۔ کیا مطلب؟ جب تم فریش ہو جاؤ۔ مقصد کیا ہے کہ انسان جب اللہ کے سامنے آئے تو فریش ہو کے کھڑا ہو، اس کو پتا ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، اور کیا کیا میں نے پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں یہ نیند اور پیشاب، بول و براز اور کھانا، اگر یہ چیزیں خشوع خضوع میں خلل پیدا کر رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو پہلے زائل کرنے کا حکم دیا اور پھر اپنی امت سے کہا کہ تم اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب تیسری چیز جو ہمارے اندر بہت عام ہے اور نماز کے لیے وہ بڑا خلل ہے، اور یہ بڑا المیہ ہے کہ آج کل ہماری مساجد نقش و نگار والی ہیں، جو ہمارے جائے نماز ہیں، مصلے ہیں، چٹائیاں ہیں، صفیں ہیں، قالین ہیں، وہ صحیح منقش ہوتے ہیں، ان میں صحیح نقش و نگار ہوتے ہیں، جبکہ یہ خشوع اور خضوع میں بڑا خلل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دور کرنے کا حکم دیا۔ لیکن جیسے آپ نے ان کو دور کرنے کا حکم دیا، دن بدن ہمارے اندر یہ زور پکڑتے جا رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 374، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیتی ان کرامک ھذا فانہ لا تزال تصاویرہ تعرض فی صلاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنے گھر کے ایک کونے میں ایک پردہ لٹکایا جس کے اوپر باریک نقش و نگار بنے ہوئے تھے، تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا عائشہ یہ جو تمہارا پردہ ہے اس کو ہٹا دو، دور کر لو مجھ سے، کیونکہ اس میں جو تصاویر بنی ہوئی ہیں، جو نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، جو لائننگ ہے اس میں، یہ میری نماز میں خلل ڈالتی ہے۔ اب دیکھیں کیسا ٹرینڈ چلا ہے، کیسا رواج پڑ گیا ہمارے اندر کہ کوئی جائے نماز ایسا نہیں بنائیں گے جس کے اندر نقش و نگار نہ ہو۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ کوئی ہماری مساجد میں قالین ایسے نہیں ہیں جس میں نقش و نگار نہ ہوں۔ یہ ساری چیزیں خشوع خضوع کو ختم کرنے والی ہیں، لیکن ہمارے اندر دن بدن عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اب تو لوگ مساجد پہ فخر کرتے ہیں اور مساجد میں شیشہ لگاتے ہیں، نقش و نگار کرتے ہیں،
اور بالکل فرنٹ پہ اتنی تصاویر بنائی ہوتی ہیں مختلف بیت اللہ کی اور ایسے ہی مسجد نبوی کی مختلف، کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا اس کا فوراً دھیان ادھر جاتا ہے، جب ادھر جاتا ہے تو نماز میں جو خضوع ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پردہ پیچھے ہٹوایا، پھر نماز پڑھی اور فرمایا یہ تو سب سے بڑی چیز ہے جو خضوع میں خلل ڈالنے والی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیز کو ہٹائیں، ختم کریں، پھر نماز پڑھیں۔ اور نماز اور عبادت کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 50 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اس کا عالم یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، بالکل یہ سمجھے کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے ہوں، تھوڑا سا بھی ایسے اسے کیا تو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کوئی بندہ کسی کورٹ میں جاتا ہے نا تو ادھر لوگ بڑے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے احترام سے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب کوئی جتنے کسی بڑے کو ملنے کے لیے جاتا ہے اور اس سے ملاقات کرتا ہے تو بڑا ادب و احترام کرتا ہے اس کا۔ تو اللہ سے بڑھ کر اور کون بڑا ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ اکبر ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اس کی کیفیت یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں کرنا، میں نے ہل جل نہیں کرنی، میں نے مختلف چیزیں نہیں سوچنی، بالکل صحیح جامد ہو کر کھڑا ہونا ہے، تو پھر وہ خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقطہ بتایا خضوع کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جب بھی نماز پڑھو تمہارے دل میں یہ ہو کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ اب جب بندہ نماز میں کھڑا ہو اور یہ سوچے کہ یہ میری آخری نماز ہے، ہو سکتا ہے میں اس کے بعد مر جاؤں، لیکن شیطان تو ہمارے دل میں یہ آنے ہی نہیں دیتا، وہ تو امیدیں ظاہر کرتا ہے نا۔ نماز میں کھڑا ہے، کہتا ہے اس سال میں نے یہ کرنا ہے، اگلے سال یہ کرنا ہے، اس سے اگلے سال یہ کرنا ہے۔ اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4171 ان ابی ایوب رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی وأوجز قال اذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین کی ایسی باتیں بتائیں جو مختصر ہوں، یعنی مختصر سی باتیں مجھے بتا دیں کہ مجھے دین سمجھ آ جائے، بس میں اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یعنی کہ سب سے بڑا نقطہ اس کو بتایا کہ سمجھ لو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سمجھو کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے میں نماز نہ پڑھوں۔ تو جب بندہ ہر نماز کو زندگی کی آخری سمجھ کے پڑھے گا تو پھر بڑے اچھے طریقے سے پڑھے گا۔ فرمایا کہ یہ لکھ لو ہر نماز ایسے پڑھو جیسے یہ آج بس آخری نماز ہے۔ دوسرا فرمایا ایسی بات کبھی بھی نہ کرو کسی کے بارے میں کہ جو کرنے کے بعد تمہیں معذرت کرنی پڑے، یعنی پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو۔ ایسے نہیں ہے کہ تمہاری زبان چل رہی ہے اور بغیر سوچے سمجھے تم باتیں کر رہے ہو، کرتے 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 ایسی باتیں کر لی کہ پھر بعد میں بندہ پریشان ہے، اب معذرت کر رہا ہے
اپنے دوستوں سے معافی مانگ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو، وہ نہیں کر رہے، تو آپ نے فرمایا ایسی بات ہی کیوں کرتے ہو جس کے کرنے کے بعد تمہیں کسی سے معذرت کرنی پڑے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا لوگوں سے اپنی امیدیں مت لگاؤ، اللہ سے لگانی چاہیے نا۔ لوگوں سے مت لگاؤ کہ مجھے یہ دیں گے، وہ دیں گے، ایسے کر دیں گے، ایسے کر، بندوں کا کیا ہے، کسی ٹائم بھی کسی کے ساتھ دغا فریب کر سکتے ہیں، ان سے کیوں امیدیں لگا رہے ہو؟ تو یہ تین باتیں آپ نے اس حدیث میں فرمائی۔ ایک، نماز پڑھو تو آخری سمجھ کر، دوسرا ایسی بات مت کرو جو کرنے کے بعد معذرت کرنی پڑے، اور تیسرا آپ نے فرمایا لوگوں سے امیدیں مت لگاؤ۔ اور سورۃ النساء آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ مومنو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ جب تم نشے میں ہو تو نماز نہیں پڑھنی۔ کیا وجہ ہے؟ سب سے بڑی یہی وجہ ہے کہ جب کوئی نشے میں ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ اب نشے سے تو منع کر دیا کہ جب تم نشے میں ہو تم نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نشہ حلال ہو گیا ہے، وہ تو حرام ہے۔ منع کیوں کیا؟ کہ خشوع خضوع میں خلل، خشوع خضوع ختم ہو جائے گا، نماز میں خلل آئے گا۔ اب کچھ لوگ بغیر نشے کے ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، اکثر بھول جاتے ہیں، 4 پڑھنی تھی 3 پڑھ کے سلام پھیر دیا، یا 4 پڑھنی تھی 5 پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ تو یہ تو بغیر نشے کے ایسی حالت میں کھڑے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں شریعت نے اگر ہمیں منع کیا ہے کہ نشے کی حالت میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس کا مطلب ہے اگر بغیر نشے کے بھی نماز پڑھیں تو ہمیں ایکٹیو ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کیا کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 751 میں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التفات فی الصلاة فقال هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاة العبد۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر اوپر دیکھ رہا ہے، نیچے دیکھ رہا ہے، کوئی چھت کی طرف، کوئی کسی طرف، کوئی کسی طرف، تو یہ کیا ہے؟ اب یہ وہ چیز ہے جو سب سے بڑی خشوع خضوع کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ ہیں ان کو کہیں نا کہ نماز میں رفع الیدین کر لو سنت ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اس سے خشوع خضوع ختم ہوتا ہے۔ اچھا، اب وہ خشوع خضوع کرنے کے لیے سنت چھوڑ رہے ہیں لیکن نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ کیا خشوع خضوع ہے؟ ایسا تو کوئی خشوع خضوع نہیں ہوتا۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ نماز میں ایسے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پہ ڈالتا ہے، یعنی نماز میں خلل ڈالتا ہے، اس کا ثواب کم کرتا ہے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان کو پڑھی ہوئی نماز کا پورا ثواب مل سکے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی نماز میں خلل ڈالتا ہے۔ اور سب سے بڑا خلل کیا ہے؟ کہ بندہ نماز میں کھڑا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور پورا اس کا دھیان ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کون ادھر کیا کر رہا ہے کیا ہو رہا ہے، سب کچھ۔ تو یہ کیسی نماز ہے؟ یہ تو کوئی نماز نہیں ہے، کیونکہ شیطان یہ سارا ثواب اس کا ضائع کر رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو ایسی نماز پڑھنے کا۔ اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2203 ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو فوراً شیطان آ جاتا ہے، میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو فوراً شیطان آ جاتا ہے اور دل میں اور ذہن میں، دماغ میں خیالات شروع کر دیتا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کے دل میں جب ایک خیال پیدا ہوتا ہے نا، پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر نقصان کیا ہوتا ہے، وہ نماز سے بالکل ہٹ جاتے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کروں؟ نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو شیطان آ جاتا ہے، پھر وہ ایسا وسوسہ ڈالتا ہے اور ایسی سٹوری ذہن میں ڈالتا ہے کہ انسان اس کے پیچھے 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 چلنا شروع کر دیتا ہے، بہت دور پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے خنزب، اور اس کا کام یہی ہے، اس کی ذمہ داری یہی ہے لوگوں کی نماز کو خراب کرنا، بس۔ مختلف ذمہ داریاں ہیں شیطانوں کی، کچھ لڑوانے والے ہیں، کچھ کروانے والے ہیں، تو یہ بدبخت نماز خراب کرنے والا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ نماز شروع کرتا ہے تو فوراً موبائل کی گھنٹی بجنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی تو شیطان کا کردار ہے نا، کہ ایک انسان نے نماز شروع کی، وہ فوراً دوسرے کے دل میں ڈالتا ہے کہ چلو اس کو فون لگاؤ۔ اب پھر کیا ہوتا ہے کہ اس نے نماز شروع کی، فون کی گھنٹی بجنی شروع ہو گئی، اب پوری نماز میں گھنٹیاں بج رہی ہیں، یہ اس کو بڑا دباتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، لیکن وہ بج رہی ہیں، بس ایسے ساری نماز ضائع ہو جاتی۔ سب سے بڑا شیطان تو پھر ہماری نماز کو ضائع کرنے والا ہمارا موبائل ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا یہ سوال پیش کیا کہ شیطان جب نماز میں آ جائے اور وسوسے ڈالے اور نماز خراب کرے، پھر ہم کیا کریں؟ اب دوسری حدیث میں ہے، جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو انسان کو نا ایسے فیلنگ ہوتی ہے شیطان کی طرف سے کہ شاید تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ کبھی وسوسہ ڈالتا ہے تیرا وضو ٹوٹ گیا، کبھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید تو نے 4 رکعتیں پڑھنی تھی تو تو نے 5 پڑھ لی ہیں، کبھی بندہ 3 ہی پڑھتا ہے تو وہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیری تو 4 پوری ہو گئی ہیں، اب بس کر دو۔ تو اب شریعت نے اس کا حل بتایا۔ کیا؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہاری نماز میں ایسا معاملہ تمہارے ساتھ بنے تو کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اپنی بائیں طرف اس انداز سے تھوکو کہ وہ شیطان رفع دفع ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی جب انسان نماز کا ترجمہ جانتا ہو، کیونکہ ترجمہ تو ہر بندے کو سیکھنا چاہیے نا، کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے ساتھ اگر وہ باتیں کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے۔ جب بندے کو نماز کا ترجمہ آتا ہوگا پھر زیادہ امکان ہے کہ یہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ ترجمہ آتا ہے، اب اس میں دھیان ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ اچھا، جب وسوسہ آیا، بجائے اس کے پیچھے جانے کے، وسوسے اور اس سٹوری کے پیچھے جانے کے، اس کو ختم کرے اور فوراً اپنا دھیان نماز کے اندر کرے اور اعوذ باللہ پڑھ لے، تو یہ شیطان دور ہو جائے گا اور فوراً نماز میں جو خلل آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی اگر کوئی رکعت کسی سے رہ گئی ہے اس کو پورا کرے، یا زائد ہو گئی ہے تو 2 سجدے کرے، جس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب وہ کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ جو بھول ہے نماز میں، فرمایا کوئی بھی بھول ہو جائے تو پھر تم کیا کرو؟ سجدہ سہو کر لو۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جو خشوع خضوع کے لیے کارآمد ہیں، جن کے کرنے سے ہماری نماز اچھی ہوتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے
اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ان سب کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، ان کو یاد کریں اور پھر ان سے اجتناب کرتے ہوئے اور جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم اپنی نماز پڑھیں، تاکہ ہماری نماز مکمل خشوع خضوع کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی نمازیں قبول فرمائے اور اللہ ہمیں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔